الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جہاد بالمال مالداروں پر فرض ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک مسلمان عورت ہوں، الحمدللہ میں بہت مالدار ہوں، کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں یہ مال ان مسلمانوں کو دوں جن کے علاقوں کو کفار اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنی زمین کفار کے پنجہ سے چھڑانے کی جد و جہد کر رہے ہیں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہے، جیسے کہ چیچنیا، فلسطین اور اسی طرح کے دوسرے مسلمان ملکوں میں؟ الجواب بعون الوہاب۔ مسلمانوں پر پوری دنیا میں اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظلم کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442، صحیح مسلم حدیث نمبر 2580۔ اور مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں، اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے، یعنی وہ اسے اس شخص کے پاس نہیں چھوڑتا اور اس کے سپرد نہیں کرتا جو اسے تکلیف اور اذیت سے دوچار کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے ایسے کام اور تکلیف میں چھوڑتا ہے جس سے اسے اذیت محسوس ہوتی ہو، بلکہ وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ واجب ہے اور بعض اوقات مندوب، یہ حالات کے مطابق ہوگا۔ اور النہایہ میں ہے کہ علماء رحمہم اللہ کا کہنا ہے، ذلیل و رسوا کرنا یہ ہے کہ اس کی معاونت اور مدد کرنا ترک کر دی جائے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مسلمان شخص کسی ظلم وغیرہ کے روکنے میں مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرنا ممکن ہونے اور کوئی شرعی عذر نہ ہونے کی صورت میں مدد کرنا ضروری ہے۔ چیچنیا و فلسطین، کشمیر و فلپائن اور دوسرے ممالک میں جو کفار کے قبضہ اور کنٹرول میں ہیں، یا ان علاقوں میں جہاں کفار کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں دفاعی جہاد ہے، اور دفاعی جہاد کا حکم سوال نمبر 34830 کے جواب میں بیان ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس جواب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اور اگر مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد اپنی جان کے ساتھ کر سکتا ہو تو پھر اس پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مالدار ہو تو اسے ان کے ساتھ اپنے مال سے بھی جہاد کرنا چاہیے، اور اسی طرح عورت پر بھی مال کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے۔ کتاب اللہ میں جہاد بالمال کو جہاد بالنفس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ہلکے ہو پھر بھی نکلو اور بوجھل ہو تو پھر بھی نکلو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ رب العزت نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہر ایک سے خوبی اور اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پا جانے والے کامیاب ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 20۔ اور ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے، ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر وہ کسی قسم کے شک میں نہ پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2186۔ یہ حدیث جہاد بن نفس کے وجوب کی دلیل ہے، یعنی خود بنفس نفیس کفار کے مقابلہ میں نکلا جائے، اور یہ حدیث جہاد بالمال کی دلیل بھی ہے، یعنی مال کو جہاد کے اخراجات اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری اور جہاد پر جانے والوں کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اور یہ حدیث لسانی جہاد کی دلیل بھی ہے کہ ان کفار کے خلاف مضامین لکھے جائیں اور انہیں اللہ کی دعوت دی جائے اور ان کے خلاف حجت قائم کی جائے، اور مقابلے کے وقت آوازیں نکال کر
اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے زبان کے ساتھ جہاد کیا جائے، یعنی ہر وہ کام جس میں دشمن کو تکلیف اور اذیت اور شکست ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتے ہیں، اس میں کفار کے ساتھ مال، ہاتھ، زبان کے ساتھ جہاد کرنے کے وجوب کی دلیل ملتی ہے، اور جہاد بالمال اور جہاد بالنفس تو قرآنی حکم کے مطابق کئی ایک مقامات سے ثابت ہے جو ظاہراً وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الاختیارات میں لکھتے ہیں، جو شخص بدنی جہاد کرنے سے عاجز ہو اور جہاد بالمال کی قدرت و استطاعت رکھتا ہو، اس پر جہاد بالمال کرنا واجب ہے، لہٰذا مالداروں پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے، اور اس بنا پر عورتوں پر بھی اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کا مال سے جہاد کرنا واجب ہے، اور اسی طرح چھوٹے بچوں کے اموال میں بھی جہاد بالمال ہے، جبکہ مجاہدین کو اس مال کی ضرورت ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نفقہ اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر کسی قسم کے اختلاف کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ دین، جان اور حرمت سے ان کے ضرر کو دور کرنا اور روکنا بالاجماع واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات صفحہ نمبر 530۔ اور اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا صدقات میں سب سے افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت نے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے والے شخص کے ساتھ بہت زیادہ اجر کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ رب العزت جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی رضامندی کے حصول کے لیے، اور ان سب سے اولا جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنا ہے، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس مثال میں اضافے کی یہ صورت اور تصویر کشی ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور وہ اجر و ثواب میں اس زیادتی کا اپنی بصیرت کے ساتھ بھی مشاہدہ کرتا ہے، تو ایمان کا گواہ اس کے ساتھ مل کر قوت اختیار کرتا ہے تو نفس خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کی اجازت دیتے ہوئے اس اجر جزیل اور احسان عظیم کے زیادہ ہونے کی امید وابستہ کرتا ہے۔ واللہ یضاعف، اور اللہ رب العزت زیادہ کرتا ہے، اس کا مطلب اجر و ثواب میں یہ زیادتی اور اضافہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی خرچ کرنے والے کی حالت اور اس کے اخلاص اور صدق و سچائی کے مطابق، اور خرچ کی گئی رقم اور چیز کی حالت، اس کی حلت اور اس کے فائدے اور وقوع اور اس کے موقع اور محل کے مطابق۔ اور واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، تو انہیں ان کا اجر و ثواب بغیر حساب عطا کر دے۔ واللہ واسع، اللہ رب العزت بڑی کشادگی والا ہے، فضل اور وسیع عطا والا ہے، لہٰذا خرچ کرنے والے شخص کو وہم نہ ہو کہ اس اضافہ میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کی کثرت عطا سے کسی چیز میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ علیم، وہ علم والا بھی ہے، اسے جانتا ہے جو شخص اس اضافے کا مستحق ہے اور کون شخص اس کا مستحق نہیں، تو وہ اپنی کمال حکمت اور کمال علم سے اس اضافے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26106۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔